بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم آپ کی چھٹی جماعت کے نردبان اردو کے صفحہ نمبر 68 پر موجود تفہیم، جس کا عنوان ہے بہترین پڑوسی، اس کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق ان سوالات کو حل کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک اور اچھا دوست ہے، جس نے کئی مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اس کا پرانا نام پارس ہے، جسے عربی میں فارس کہا جاتا ہے۔ لفظ آریان کے معنی ہے آریاؤں کی زمین۔ ایران کی سرکاری اور قومی زبان فارسی ہے۔ یہاں کا سکہ یعنی کرنسی ایرانی ریال ہے۔ ایران کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ 635 عیسوی سے 644 عیسوی کے عرصے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے سپہ سالاروں نے پورا ایران فتح کر لیا۔ اس وقت وہاں پارسی مذہب رائج تھا، جس میں آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اہل فارس نے دھیرے دھیرے اسلام قبول کیا۔ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کا دارالحکومت ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور دنیا میں 16واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر قالینوں کی فروخت کا اہم ترین مرکز ہے۔ اصفہان بھی ایران کا ایک بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں اسلامی طرز تعمیر کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ اپنے عروج کے دور میں سے اصفہان نصف جہاں کہا جاتا تھا۔ فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شیرازی کا تعلق بھی ایران ہی کے شہر شیراز سے تھا۔ اب آپ کے پاس اس کی سرگرمی ہے کہ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تفہیم ہے، آپ کے پاس عبارت موجود ہوتی ہے اور آپ نے اس میں سے درج ذیل سوالات جو ہوتے ہیں ان کے جوابات چن کر لکھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ سرگرمی دی ہے کہ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، ایران کا پورا نام کیا ہے؟ آپ نے ابھی یہاں پہ پڑھا ہے کہ ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ تو آپ نے اس کا جواب یہاں پر لکھنا ہے کہ ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ جو ہے سوال ہے ہمارے پاس، لفظ ایران کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے ابھی عبارت میں پڑھا ہے کہ لفظ ایران کے معنی ہے آریاؤں کی زمین۔ تو سوال نمبر 2 میں آپ یہ جواب لکھیں گے۔ تو آپ نے لکھنا ہے لفظ ایران کے معنی ہے آریاؤں کی زمین۔ سوال نمبر 3 ہے، ایران کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہے ایران کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ یہ آپ سوال نمبر 3 میں لکھیے گا۔ تو سوال نمبر 3 میں آپ نے یہ جواب لکھا، ایران کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے نمبر 4 ہے، ایران کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ تو آپ نے ابھی یہاں پہ پڑھا کہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کا دارالحکومت ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور دنیا میں 16واں بڑا شہر ہے۔ تو آپ نے یہ جواب یہاں پر لکھنا ہے کہ تہران ایران کا دارالحکومت ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور دنیا میں 16واں بڑا شہر ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی خاص بات کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنی کہ یہ شہر قالینوں کی فروخت کا اہم ترین مرکز ہے، جو کہ موجود ہے یہاں پہ۔
یہ شہر قالینوں کی فروخت کا اہم ترین مرکز ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہے، اصفہان کو نصف جہان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ نے ابھی پیراگراف میں پڑھا ہے کہ اس شہر میں اسلامی طرز تعمیر کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ اپنے عروج کے دور میں سے اصفہان نصف جہان کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سرگرمی ہے، سوال ہے کہ دیے گئے جملوں پر صحیح یا غلط کے نشانات لگائیے۔ آپ کے پاس نمبر 1 ہے، ایران کی کرنسی لیرا ہے، جبکہ یہ غلط ہے کیونکہ ایران کی کرنسی کا نام ہے ایرانی ریال۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، ایران کی قومی زبان فارسی ہے، تو بالکل درست ہے یہ، تو یہاں پہ ہم ٹک لگائیں گے صحیح کا نشان۔ نمبر 3 میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ ہم نے تفہیم میں ابھی پڑھا ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، بالکل کریکٹ ہے یہ، اس پہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 4 پہ ایران مشرق وسطی کا 16واں بڑا ملک ہے، یہ غلط ہے کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ایران کا دارالحکومت تہران جو ہے وہ مشرق وسطی کا 16واں بڑا شہر ہے، تو اس لیے یہ غلط ہے، یہاں پہ آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 5 پہ ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں کیا جاتا ہے، بالکل ہم نے تفہیم میں ابھی پڑھا تھا کہ ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اب ہمارے پاس نمبر جیم پر ہے کہ درج ذیل اردو الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے، تو آپ کے پاس یہ اردو الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے۔ تہذیب کو انگلش میں سویلائزیشن کہتے ہیں۔ نمبر 2 دعوت نامہ انویٹیشن۔ نمبر 3 پرستش ورشپ، پرستش میں عبادت کرنا۔ عروج، پیک، سرحد، بارڈر، رائج، پروپیگیشن، تو یہ آپ نے سارے ان کے سامنے انگلش الفاظ لکھ دینے ہیں، انگلش ورڈ لکھ دینے ہیں اردو الفاظ کے سامنے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طریقے سے آپ نے صفحہ نمبر 68 اور 69 پر دیا گیا یہ کام مکمل کر دینا ہے، اور